محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولفیف بر دو قسم است، لفیف مفروق و لفیف مقرون۔ محترم طلباء کرام، پچھلے درس میں ہم نے کلمہ کی 7 اقسام میں سے ناقص کے بارے میں پڑھا تھا کہ ناقص وہ کلمہ ہے، چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو، کہ اس کے لام کلمہ کے مقابلہ میں حروف اصلیہ یعنی فا، عین اور لام میں سے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت آئے۔ پھر اگر وہ حرف علت واو ہو تو اس کو ناقص واوی، اور اگر یا ہو تو اس کو ناقص یائی کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ لفیف کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَفِیف بر دو قسم است، اور لفیف کی 2 قسمیں ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لفیف کی تعریف بیان نہیں کی۔ آپ کو جان لینا چاہیے کہ اگر کسی کلمہ میں حرف علت نے آنا ہی ہے تو وہ یا تو 1 ہوگا یا 2۔ اگر حرف علت 1 ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ فا کے مقابلہ میں ہے یا لام کلمہ کے مقابلہ میں ہے یا عین کلمہ کے مقابلہ میں۔ اگر وہ حرف علت حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ کے مقابلہ میں ہو تو اس کو مثال، اگر عین کلمہ کے مقابلہ میں ہو تو اس کو اجوف، اور اگر لام کلمہ کے مقابلہ میں ہو تو اس کو ناقص کہتے ہیں۔ ان تینوں کے بارے میں آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا۔ اور اگر کسی کلمہ میں 2 حرف علت آئے تو پھر اس طرح کا کلمہ چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو، اس کو لفیف کہتے ہیں۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَفِیف بر 2 قسم است، اور لفیف کی 2 قسمیں ہیں، لفیف مفروق و لفیف مقرون۔ ایک لفیف مفروق ہے و لفیف مقرون، اور ایک لفیف مقرون ہے۔ اب ہر ایک کی تعریف اور مثال بیان فرما رہے ہیں۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لفیف مفروق آن است۔ لفیف مفروق وہ لفیف ہے کہ در مقابل فا و لام کلمہ، کہ فا اور لام کلمہ کے مقابلہ میں حروف اصلیہ یعنی فا، عین اور لام میں سے فا اور لام کلمہ کے مقابلہ میں اسم یا فعل کے حرف علت بود حرف علت ہو۔ یعنی لفیف مفروق وہ لفیف ہے کہ جس کے فا اور لام کلمہ کے مقابلہ میں چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو حرف علت آئے۔ مثالوں سے انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی۔ چون وقیٌ و وقع، مثلا وقیٌ اور وقع بر وزن فعل و فعلا، فعل اور فعلا کے وزن پر۔ تو اب آپ یہاں پر دیکھیے وقیٌ میں 2 حرف علت آئے ہیں، ایک فا کلمہ کی جگہ پر اور ایک لام کلمہ کی جگہ پر۔ فا کلمہ کی جگہ پر وہ حرف علت آیا ہے اور لام کلمہ کی جگہ پر یا حرف علت آئی ہے، تو اس وجہ سے یہ لفیف مفروق کی مثال ہے۔ تو وقیٌ جو ہے یہ اسم لفیف مفروق میں سے اسم کی مثال ہے، فعل کے وزن پر۔ فا کلمہ کے مقابلہ میں وہ ہے اور لام کلمہ کے مقابلہ میں یا ہے۔ اسی طرح وقع
یہ فعل کی مثال ہے، لفیف مفروق میں سے فعل کی مثال ہے فعل کے وزن پر۔ فا کلمہ کے مقابلہ میں وہ ہے اور لام کلمہ کے مقابلہ میں یا ہے، لیکن یہ یا ہمیں یہاں پر بظاہر نظر نہیں آ رہی بلکہ الف نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس میں تعلیل ہوئی ہے۔ وقع اصل میں وقایا تھا، وقع اصل میں وقایا تھا، تو پھر وہ یا جو ہے الف سے تبدیل ہو کر وقع ہو گیا، تو اس طرح وقع بھی جو ہے یہ بھی لفیف مفروق کی مثال ہوئی، اور اس میں بھی 2 حروف آئے ہیں، اس وجہ سے یہ لفیف ہے۔ اور چونکہ ایک حرف علت جو ہے یعنی وہ فا کلمہ کے مقابلہ میں ہے، اور دوسرا حرف علت وہ یا یعنی یا وہ لام کلمہ کے مقابلہ میں ہے، اس وجہ سے یہ لفیف مفروق کی مثال ہوئی۔ لفیف مقرون آنس، اب دوسری قسم کے بارے میں بیان فرما رہے، مثال بھی دے رہے اور اس کی تعریف بھی بیان فرما رہے۔ لفیف مقرون، اور لفیف مقرون وہ لفیف ہے کہ در مقابل عین و لام کلمہ، کہ عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں، حروف اصلیہ میں سے عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں، اسم یا فعل کے حرف علت بود حرف علت ہو، یعنی لفیف مقرون وہ لفیف ہے کہ جس کے عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو حرف علت آئے، تو اس طرح کا کلمہ لفیف مقرون کہلاتا ہے۔ مثالوں سے انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی۔ چون طویٌ و طوا، مثلا طویٌ اور طوا، و حیٌ و حیّا، اور حیٌ اور حیّا، بروزن فعل و فعلا، فعل اور فعلا کے وزن پر، یا فاعلہ کے وزن پر۔ طویٌ یہ اسم کی مثال ہے لفیف مقرون میں سے فعل کے وزن پر، اور طوا یہ فعل کی مثال ہے لفیف مقرون میں سے فعلا کے وزن پر۔ طویٌ اس وجہ سے لفیف مقرون ہے کہ اس میں عین کلمہ کی جگہ پر وہ حرف علت ہے، اور لام کلمہ کی جگہ پر یا حرف علت ہے، لیکن بظاہر وہ واو جو عین کلمہ کی جگہ پر ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ طویٌ اصل میں طوون تھا، اور یہ ہمیں طوا سے معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ طوا میں عین کلمہ کی جگہ پر وہ ہے، لہذا یہاں پر بھی عین کلمہ کی جگہ پر وہ ہوگا، تو طویٌ اصل میں طوون تھا، پھر وہ یا میں تبدیل ہوا اور یا کا یا میں ادغام ہوا، تو طوون سے طویٌ ہو گیا، تو اس طرح یہ لفیف مقرون کی مثال ہوئی۔ اور طوا یہ اس وجہ سے لفیف مقرون کی مثال ہے کہ اس میں بھی عین کلمہ کی جگہ پر وہ ہے اور لام کلمہ کی جگہ پر یا ہے، لیکن یہاں پر یا کلمہ کی جگہ پر ہمیں یا نظر نہیں آ رہی بلکہ اس کی جگہ پر الف نظر آ رہی ہے، کیونکہ طوا اصل میں طوایتا فعلا کے وزن پر، طوا اصل میں طوایتا فعلا کے وزن پر، پھر وہ یا جو ہے الف میں تبدیل ہو کر طوا ہو گیا، تو یہ بھی لفیف مقرون کی مثال ہوئی۔ دوسری مثال بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرما رہے، وحی و حیّا، حی یہ اسم کی مثال ہے لفیف مقرون میں سے فعل کے وزن پر، اور حیّا یہ فعل کی مثال ہے لفیف مقرون میں سے فاعلہ کے وزن پر۔ حی اس وجہ سے لفیف مقرون ہے کہ اس میں عین کلمہ کی جگہ پر یا ہے اور لام کلمہ کی جگہ پر بھی یا ہے، لیکن بظاہر وہ یا جو عین کلمہ کی جگہ پر ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ حی اصل میں حی تھا، یعنی یا سے پہلے یا ساکن تھی، ایک یا اور تھی اور وہ ساکن تھی،
پھر اس یا کا یا میں ادغام ہوا تو حیٌ سے حیٌ ہو گیا، اور یہ ہمیں حیہ سے پتہ چل رہا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیے، یہاں پر عین کلمہ کی جگہ پر فاعلہ کی عین کلمہ کی جگہ پر یا ہے، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ حیٌ میں بھی عین کلمہ کی جگہ پر یا تھی۔ تو اسی طرح یہ لفیف مقرون کی مثال ہوئی، اور حیہ بھی اس وجہ سے لفیف مقرون ہے کہ اس میں بھی عین کلمہ کی جگہ پر دیکھیے یا ہے، اور لام کلمہ کی جگہ پر بھی یا ہے، تو یہ بھی لفیف مقرون کی مثال ہوئی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، علم صرف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔